بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو آج 9 ذی الحجہ ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ 9 ذی الحجہ فجر کی صلاۃ سے لے کر 3 دن آگے تک ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حاجی حضرات وہاں بھی تکبیرات پڑھ رہے ہیں اور تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ آپ غور فرمائیے دین اسلام کا مزاج کیا ہے۔ دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ہر طرف توحید کا دور دورہ ہوگا۔ آپ اس ماحول کے اندر غور کیجئے جہاں اللہ کے بندوں کو پکارا جا رہا تھا، ان کی نظر و نیازیں ہو رہی تھی، جو دعوت بنیادی اٹھی تھی مکہ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت اٹھائی تھی، آخر جھگڑا کیا تھا؟ کبھی سوچو کیا جھگڑا تھا؟ جو سب سے با اخلاق انسان، سب سے زیادہ عزت والے اور معزز خاندان والے، سارے صادق اور امین کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ سچا ہے، یہ سب سے زیادہ امانت دار ہے، عزت کرتے تھے لوگ۔ اور چھوٹی عمر نہیں تھی، 40 سال بڑی عمر ہوتی ہے، جوان ہوتا ہے، بھرپور انسان جوان ہوتا ہے۔ بچے نبی علیہ السلام کے بچیاں گویا جوان تھی۔ تو اس انداز سے کیا بات انہوں نے کہی تھی کہ وہی انسان اب مکہ میں رہنے کے قابل نہیں، بلکہ نہ صرف وہ جو ان کا ساتھ دے گا، جو کہے گا یہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ کیسا ماحول بن گیا تھا؟ تو میرے بھائیوں یہی جھگڑا تھا کہ اللہ اکیلا ہے یا کسی اور کو بھی پکارنا ہے، یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا۔ اور مشرکین مکہ کس کو پکار رہے تھے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے رسول جو گزرے ہیں، اور انہی کی اولاد میں سے تھے۔ یہ مکہ کے جتنے لوگ تھے انہی کی اولاد میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل 2 اپنے بیٹوں سے آگے اس انداز سے چلی ہے۔ ایک اسماعیل علیہ السلام جو مکہ میں آباد ہوئے تھے، یہ نسل وہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور دوسری اسحاق علیہ السلام جو آگے جا کے پھر وہ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے آگے کتنے بیٹے سارے آپ نے سنا ہوگا، وہ ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا۔ بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کے بچوں، گویا سید زادو۔ اس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا، سید زادو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ وہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع ہو گئے تھے۔ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ وہ لائن اس طرح شرک کر رہی تھی، اور یہ والی لائن کہتی تھی ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کو ذات کا شرک کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے شرک گالی ہے میرے بھائیوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، نہ پکارو ان کو، تمہارا رب جو ہے تمہاری پکاریں سنتا ہے، وہ تمہارے دل کے وسوسے جانتا ہے، گنگے کی پکار کو وہ جانتا ہے میرے بھائیوں، اس کو پکارو۔ ان کو پکارو گے حالانکہ نبی کو پکار رہے ہو، جس طرح آج کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، وہ بھی یا رسول اللہ مدد ہی کہہ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے۔ لات منات ابل نیک لوگ گزرے تھے پچھلی قوموں کے۔ اور سورہ نوح پڑھو، جو نوح علیہ السلام 950 سال ان کو دعوت دیتے رہے، تو قوم کس کو پکار رہی تھی؟ ود، سوا، یوس، یعوق اور نصر، سورہ نوح کے اندر ان کے نام آئے ہیں۔ اور بخاری کی روایت کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو 5 نام آئے ہیں سورہ نوح کے اندر، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 صالحین تھے، نیک لوگ تھے، جن کو مرنے کے بعد قوم نے ان کو پکارنا شروع کر دیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام 950 سال منع کرتے ہیں مت پکارو، نیک لوگوں کو مت پکارو، نیک لوگوں کو پکارنا شرک ہے مدد کے لیے۔ ہاں، ان کے راستے پر چلو، نیک لوگوں کے راستے پر چلو، یہ صحیح معنوں میں دین ہے۔ مشرکین مکہ کو بھی کہا گیا تھا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا راستہ بھی بتایا کہ کچھ جانتے بھی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مورتیوں کو توڑنے والے، گھر سے دعوت شروع کرنے والے، ابا جان کہہ کے ابا جان کیوں پوچھتے پکارتے جو تمہارے سنتے ہی نہیں ہیں، یہ سنتے ہی نہیں ہیں، بے جان ہے۔ پھر محلے میں دعوت پھیلی، پھر پورے علاقے میں دعوت پھیلی، پھر پوری قوم میں دعوت پھیلی، پھر بادشاہ تک بات پہنچی، آگ میں ڈالے گئے سزا کے طور پر۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو بچا لیا اور باہر نکلے، پھر تقریر کی۔ یہ نہیں کہ باہر نکل کے دیکھا کہ اپنی نہیں خوبی بیان کی، جیسے آگ سے باہر نکلے پھر تقریر کی، توحید کی تقریر کی، رد شرک کیا۔ تو مشرکین مکہ کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے،
یقین کرو میرے پیارے بھائیوں، آج بھی یہ سارے امام جتنے مسلمان ہیں پوری دنیا میں، سارے ہم کہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. یعنی اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اوپر اوپر سے کہتے ہیں، دل سے کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، دل کی گہرائی سے پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قبروں کو کچا رکھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ایک مشن پر بھیجا جب اسلامی مملکت بنی تو، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ کیا میں تمہیں اس مشن پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ نے بھیجا تھا. تو غور کیجئے کیسا ماحول ہوگا، وہ شاگرد کتنا خوش ہوا ہوگا کہ وہ کام جو نبی علیہ السلام نے آپ کو بھیجا اور آپ وہ مجھے بھیج رہے ہیں، بھیجیے مجھے. تو علی رضی اللہ نے کہا کہ پھر جاؤ اسلامی مملکت کے اندر کوئی مورتی ہے اس کو توڑ دو، کوئی تصویر لٹکی ہوئی ہے اس کو پھاڑ دو، اور کوئی قبر جس نے سر اٹھایا ہوا ہے اس کو نیچے کرو. بتائیے یہ دین کا مزاج ہے میرے پیارے بھائیوں. کیونکہ شرک کی جڑوں کو عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ وہ درخت جس کے نیچے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھی تھی، لوگ اس درخت کی ذرا وہاں جا کے پڑھنا نماز سمجھتے کہ یہ تو چلو یہ تو صحیح ہے، آگے والے بعد والے تو درخت کو پوجیں گے، ان کو کیا پتا یہ کیا مسئلہ، پیچھے سٹوری بھول جائیں گے. تو انہوں نے اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا. تمہارے بڑے جو ایسے تھے، تو ایسے ماحول کے اندر جب لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی پکاریں لگی ہوں گی تو بتائیے اس کا مطلب کیا ہوگا. سمجھتے ہیں کہ اب لات منات ابل کی خدائیاں ختم، یا ابراہیم پکارے ختم، ان کی نظروں نیازیں ختم، لا شریک، اس کا کوئی شریک جب نہیں ہے تو پھر کسی اور کو پکارنے کا کیا جواز ہے. اور پھر ہر وقت یہ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی تعریفیں. میرے پیارے بھائیوں، آج یہ ویڈیو کا دور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنا جمع غفیر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جو وہاں جاتے ہیں آج کرنے وہ تو خود دیکھتے ہیں، لیکن جو نہیں کسی وجہ سے جا سکتے ہیں وہ بھی دیکھ پاتے ہیں ویڈیو کے اندر کیسا منظر ہوتا ہے. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو جو اس بات پر قائم رہتا ہو جو وہاں کہہ کے آیا ہے. کتنے واپس آ کے درباروں کے چکر لگائیں گے اور وہی اسی طرح اونچی آواز سے کہیں گے حق باہو بے شک باہو، یا بری کر کھری، یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا علی مدد مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. اور بھول گیا ہے حج پر وہاں کیا کہہ رہا تھا، لا شریک لک لبیک، وہاں یہ پکارے لگا کے آیا ہے. وہاں قربانی کر کے آیا، یہاں دربار پر بکرا لے کے جائے گا. وہاں آب زمزم پیا، یہاں نیاز کھائے گا. وہاں جناب طواف کیا بیت اللہ کا، یہاں قبر کے چکر لگائے گا. سب کچھ وہی کرے گا. اور دوسرے الفاظ میں اگر آپ ہندوؤں کو دیکھیں، جو ہندو اپنے مہاراج کے ساتھ کرتے ہیں یہ مسلمان اپنے دربار کے ساتھ وہی کرتے ہیں. ہندو کا مہاراج کھڑا ہے اور کہتے ہیں مہاراج تیرے درشن کو آئے ہیں، ڈنڈوت کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کو ڈنڈوت کہتے ہیں. اور یہ مسلمان اس کو سجدہ تعظیمی کہتا ہے. وہ وہاں پرشاد بانٹتا ہے، یہ مسلمان ریاض بانٹتا ہے. وہ وہاں بھجن گاتا ہے، وہ تو تھوڑے کہے گا میں قوالی گا رہا ہوں، وہ تو ہندو ہے، وہ تو بھجن کہے گا. وہ بھجن گاتا ہے، مسلمان قوالی گاتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے. اللہ کے بندو وہی دور آ گیا جب شرک پھیل جاتا ہے. اس لیے آج نماز روزے کی بات بعد میں کروں گا، پہلے ایمان کو درست کرو میرے پیارے بھائیو. اگر پہلے سے آپ کا یہی ایمان ہے تو خوشیاں مناؤ. یقین کرو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بات معلوم نہیں، تو ممکن ہے میرے سے زیادہ بہتر آپ اس بات کو جانتے ہیں. اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں تو میں بھی یہی بات کر رہا ہوں. پھر خوشیاں مناؤ. میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات ہے کہ پھر خوشیاں مناؤ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بڑا اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے. آج اگر ایک دن مزدوری نہیں ملتی ہے، وہاں بڑے بڑے بادشاہوں کو وہ محلات نہیں ملے جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی زمین سے 60 میل اونچے اللہ نے سونے اور چاندی کے محلات تیار کر کے رکھی ہیں میرے بھائی. وہ تیار ہیں، یہ نہیں کہ اللہ تیار کرے گا، تیار ہیں، پہلے سے تیار ہیں. مرنے کے ساتھ ہی جنتوں میں چلے جاؤ گے. وہاں ہمیشہ کی جوانی ملے گی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی، کوئی بیماری نہیں، کوئی کام نہیں کرنا، نہ مزدوریاں کرنی ہے، نہ نوکریاں کرنی ہے، نہ کاروبار وہاں کرنے ہیں، بلکہ یہ نمازیں بھی کوئی نہیں وہاں، روزے بھی کوئی نہیں، حج اور عمرے بھی وہاں کوئی نہیں. یقین کرو وہاں صرف عیش اور عیش اور عیش کی زندگی. کھاؤ ادے نگاہ تک آپ کے باغیچے پھیلے ہوئے ہوں گے، آپ کی خوبصورت حوریں ہوں گی وہاں، بیویاں بھی ہوں گی وہاں، خادم ہوں گے، نوکر چاکر بیٹ مین جسے کہتے ہیں، یہ ساری آپ کی خدمت کے لیے ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ وہ کچھ آپ کو دے گا جو دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں نے وہ منظر نہیں دیکھے. ایسے ایسے کپڑے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے گا، ایسے ایسے کھانے وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو کھلائے گا. لیکن یاد رکھنا یہ شرط کے ساتھ کہ تم یہ ایمان آج دنیا میں یہ بات مانو. اگر یہ بات آج دنیا میں نہ مانی تو پھر خوفناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. خوفناک عذاب پھر تیار وہاں
نمازوں کے باوجود، عمرے کے باوجود، حج کے باوجود، تہجد گزاریوں کے باوجود، نعرے لگانے کے باوجود توحید کے، اگر شرک عقیدے کے اندر ہے، اگر عقیدے کے اندر یہ ہے کہ اللہ کی نظر و نیاز بھی ہے اور 11ویں شریف بھی جاری ہے، اور پھر میلاد کے کیک کاٹے جا رہے ہیں، 10 محرم کے شربت پیے جا رہے ہیں، تعویذ باندھا ہوا ہے، امام ضامن باندھتے ہو، جمہوریت کے اس مشرکانہ نظام کے اندر جو لوٹتے ہیں آپ کو، اس کے اندر اگر ملوث ہو تو ہمیشہ کی آخرت برباد ہے۔ یقین کرو، میں آپ کو قرآن اور حدیث کا نچوڑ بتا کے جا رہا ہوں۔ مانو گے اپنا بھلا کرو، نہیں مانو گے تو میرے بھائیو اللہ بڑی طاقت ہے۔ میں گزشتہ 40 سال سے اس راستے میں ہوں، الحمدللہ 40 سال کا میں اپنی زندگی کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لا حکم الا واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا معبود، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، تمہارا مشکل کشا ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے کہ جس کے سامنے جھکا جائے، رکوع کیے جائیں، سجدے کیے جائیں، نیازیں کی جائیں۔ آج افسوس کے ساتھ یہ پیدا امت مسلمہ فرقوں کے اندر بیٹھی، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، اس وجہ سے ایک دوسرے کی بات سنتے بھی نہیں ہے۔ لہٰذا میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ کو بھی گواہ بنا رہا ہوں، میرا کوئی کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، کسی سیاسی فریبکاروں سے میرا کوئی تعلق نہیں، یاد رکھنا، میں بیزار ہوں سب سے، یہ سب دنیا دار ہے۔ یہ تو سیاسی لوگ تو کیا، یہ جو مسلکی لوگ ہیں یہ دنیا دار ہیں، اللہ کے بندو، دین بیچتے، ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ، یہ دین کو بیچتے ہیں، یہ دین کو بیچتے ہیں، نمازیں پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذانیں دینے کے پیسے لیتے ہیں، دیندار نہیں دکاندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے ہمارے بھائیوں کو بچائے، اور مرنے کے ساتھ آخری سانس تک ہم اس ایمان کو لے جائیں، پھر خوشی خوشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔